ہم لیکن سیاسی معاملات پہ جب تک مانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن ہم دہشت گردی اور سیاسی معاملات میں ایک واضح تفریق کرتے ہیں۔ اس لیے دہشت گردی کے معاملے پر تو کسی وقت بھی جب بھی وفاقی حکومت چاہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اب یہ وہ واضح کنفیوژن ہے جو کہ ان کے اپنے اندر ہے، اور اس کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک غلط پالیسی سیٹ کر لی ہوئی ہے ان کے رہنما نے، اور وہ بضد ہیں کہ وہ اس پالیسی سے نہیں ہٹیں گے۔ اور ان بیچاروں کی، اور بیچاروں کا لفظ میں بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا سیاستدانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، ان کی مجبوری یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اس بیانیے کا وہ دفاع کریں، چاہے وہ دفاع کر سکے یا نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج کی پریس کانفرنس میں جہاں وہ براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اگر آپ اس کی تفصیل کو ذرا دیکھیں تو جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیکٹس اور فگرز کی مدد سے اب اس مشکل صورتحال کا احاطہ کیا جو کہ حکومت کو اور وفاق کو اور ریاست کو درپیش ہے کے پی کے اندر، اس کے جواب میں وہ سیاسی افسانے، من گھڑت باتیں کچھ، اور پھر غلط چیزوں کو غلط جگہ پر جوڑنا۔ مثلا انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی۔ ارے بھائی 12-13 سال سے حکومت تو آپ لوگوں کی ہے۔ ہماری فائنانس جو فیڈرل فائنانس منسٹری ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ فگرز جاری کر چکی ہے کہ تقریباً 8,500 ارب روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے کے پی میں پچھلے 10-15 سالوں کے اندر، اور ان میں سے انہوں نے ان فنڈز کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ ان کے اپنے ایلوکیٹڈ پول سے، جو ان کی جو ایلوکیشن ہے نیشنل پول میں، اس سے بڑھ کے ان کو دیے گئے، جن کے اندر، اور اس کی مدوں کا بھی ذکر ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھی پیسے دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ، اچھا اس سے قطع نظر کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے، آپ ایک فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیسڈ ایک حقیقت کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا جواب آپ دے رہے ہیں سیاسی افسانہ نگاری سے اور من گھڑت باتوں سے، تو اس سے ان کی بکھلاہٹ بھی اور ان کی مجبوری کا، بکھلاہٹ سے بھی کہیں زیادہ عائشہ مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ